بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے ناظرین کرام، ڈائریکٹر بھی، بڑے بڑے بیرسٹر اور چیف جسٹس بھی، فلک بوس عمارتیں، قیمتی لباس، سیٹھ کی تجوریاں، نوٹوں کی گڈیاں، بینک بیلنس، لیکن ہر شخص کو یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ موت کے وقت اور موت کے بعد میرا کیا بنے گا۔ ہمیں یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، موت آنی ہے، سب کو جانا ہے۔ ہر نیک و بد اور مومن کافر کو اس کا یقین ہے۔ برزخ کی زندگی کتنی بڑی ہے، ذرا اس پر غور کریں۔ قیامت آنے تک برزخ ہی میں رہنا ہے۔ قیامت کب آئے گی، قیامت کا پتہ کسی کو نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہزاروں سال گزر چکے ہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک جو لوگ اس دنیا سے گئے ہیں وہ سب برزخ میں ہی ہیں، اور آئندہ اللہ جانے اس دنیا کی کتنی زندگی باقی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ جسے بھی موت آئی ہے یا آئندہ آئے گی، وہ قیامت تک موت کے بعد کی زندگی برزخ ہی میں گزارے گا۔ دنیا کی تھوڑی سی زندگی اور مال و دولت اور عہدوں اور روب کے لیے ہم نے یہ زندگی گزار دی۔ موت کے بعد ہمیں برزخ میں رہنا ہے، اس کے لیے کوئی فکر نہیں کی، اور برزخ قبر میں جو طویل ترین زندگی گزارنی ہے، جو سینکڑوں سال یا ہزاروں سال بھی ہو سکتی ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اس برزخ کی زندگی کی فکر مند ہونا تو دور، ہم دن رات ایسے اعمال میں مبتلا ہیں جن سے قبروں میں عذاب ہوتا ہے، اور نماز ہم نہیں پڑھتے، روزے ہم نہیں رکھتے۔ ہم نے سود کے پیسوں کو نہ جانے حلال کرنے کے لیے کیا کیا نام دے دیے ہیں۔ حرام کی آمدنی سے سب پیٹ بھر کھا رہے ہیں، اور حرام پیسہ سے حاصل کیا ہوا اس تھوڑی سی زندگی میں عیش و آرام کے لیے گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ طہارت کے لیے ٹشو استعمال کرتے ہیں، ہمیں کوئی ہوش نہیں، پیشاب کر کے بلا استنجا ہی اٹھ جاتے ہیں، جو سراسر گناہ ہے۔ بغیر جانے لوگوں کی غیبتیں اور چغلیاں کرتے ہیں۔ حقوق العباد اسی دنیا میں بخشش کروا کر جانا ہے، لیکن وہ گناہ ہم اپنے سر پر لیے ہوئے ہیں، اور طرح طرح کے بیہودہ کام اور ظلم کرنے سے، گناہوں سے بچنے کی توبہ نہیں کرتے۔ کہتے ہیں اللہ خیر کرے گا۔ دنیا کی دولت اور ہوس نے ہمیں موت بھلا دی ہے۔ موت اور موت کے بعد آرام سے رہنے اور عذاب سے محفوظ ہونے کے لیے نہ کوئی محنت کی ہے، نہ اپنا محاسبہ کیا، نہ مراقبہ، بلکہ دنیا کا مالدار آدمی فوت ہو جائے ہم فضول بحث کرتے ہیں۔ دیکھو کتنے لوگ جمع ہیں، نعش پر ہوائی جہاز سے گلاب کے پھول برسائے جا رہے ہیں، اخبارات میں سیاہ کالم چھپ رہے ہیں، ریڈیو اور ٹی وی سے موت کی خبر سنائی جا رہی ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پیسہ دار تھا، ان کی موت بڑی قابل رشک ہے۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ مرنے والا مومن ہے یا فاسق۔ اگر حقوق العباد رہ گیا تو کفر پر مرا ہے تو ہمیشہ کے لیے بڑے دردناک عذاب میں رہے گا۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا اے نادان انسان، کچھ سوچ۔ آگے اللہ رب العزت کی عدالت ہے، نہ سفارش کام آئے گی، نہ تمہارے نوٹوں کے بنڈل کام آئیں گے۔ قیامت تک برزخ میں مبتلا عذاب رہے گا، پھر قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ مصیبتوں میں مبتلا ہوگا، پھر دوزخ میں داخل ہوگا، جس کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ اس میں سے گزرنا یا نکلنا نہ ہوگا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں جھلستے رہنا ہوگا۔ بھلا ایسے شخص کی موت و حیات کیسے قابل رشک ہو سکتی ہے؟ یہ ہوائی جہازوں سے میت پر پھول گرانا اور اخبارات پر موت کی خبر چھاپنا، ٹی وی اور ریڈیو پر موت کے اعلانات کرنا، اس میت کے لیے برزخ میں فائدہ مند ہوں گے؟ غور طلب بات ہے اور خوب سوچنے والی بات ہے۔ اگر مرنے والا فاسق فاجر تھا، بے نماز تھا، غاصب تھا، ظالم تھا، رشوت لیتا تھا، ظالمانہ فیصلے کرتا تھا، حج فرض تھا مگر حج نہ کیا، ہر سال زکوٰۃ فرض ہوتی ہے مگر زکوٰۃ ادا نہ کی، رمضان کے روزے بھی نہیں رکھے، اور ساتھ بڑے بڑے
ओहदों पर फैज़ था, पार्लियामेंट का मेंबर भी था, फिर वज़ीर और सदर भी बन गया था। उसके ये ओहदे, कोठियाँ और बंगले, नोटों के बंडल कब्र में बैसे सवाब बनेंगे या अज़ाब। सहाफ़ी लोग मातमी सुर्खियाँ लिखेंगे, मौत की खबर शाये करेंगे। मरने वाला बहुत माल और दौलत अपनी आल औलाद के लिए छोड़ गया, अगर वह दौलत हराम की हुई उसकी वजह से मुब्तला अज़ाब में रहेगा। और दुनिया वाले शाबाश दे रहे हैं, वाह वाह खूब माल छोड़ा, संगे मरमर की कब्र बनाई जा रही है। जो हराम माल छोड़ा है उससे देगें पकाई जा रही हैं। कब्र पर संगे मरमर लगाने से कब्र के अजाब से छूट जाएगा क्या? हराम माल की देगें खिलाने से कब्र का अजाब ख़त्म हो जाएगा क्या? हरगिज़ नहीं। जिसने ज़िंदगी में अपनी कब्र की फ़िक्र नहीं की और मौत के बाद के लिए ना सोचा, बदआमाली में मुब्तला रहा, उसको अखबारों की सुर्खियाँ और शहरों के मरसिए और हुकूमतों के सरबराहों के ताज़ियती पैगामात अजाब से नहीं बचा सकते। हर शख्स खुद अपनी फ़िक्र यही मौत के बाद सबसे बड़ी कामयाबी का ज़रिया है। बेफ़िक्री वबाल है और बैसे अजाब है। हदीस शरीफ में है कि कब्र तक मैयत के साथ 3 चीज़ें जाती हैं, जिनमें से 2 वापस आ जाती हैं और एक वहीं रह जाती है। फिर इसकी तशरीह करते हुए फरमाया, मैयत के साथ इसके घर वाले और जनाजा के लिए चारपाई दोनों वापस आ जाते हैं और सिर्फ उसके अच्छे या बुरे आमाल मैयत के साथ जाते हैं। फिर उसका माल और घर वाले तो वापस आ जाते हैं, मगर उसका अमल उस साथ रह जाता है। घर वाले तो उस दुनिया में जुदा हो गए, कब्र में डालकर चले गए, और वो आगे क्या साथ देंगे आल औलाद के लिए और ख़ानदान के लिए। इंसान हराम हलाल का पता नहीं करता, क्या क्या जतन करता है, बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला होता है, हराम माल कमाता है, रिश्ते लेता है, अपनी मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए अज़ाब मोल लेता है और समझता है कि मैं कामयाब ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ये अपनी जान पर जुल्म है, बहुत बड़ी गफलत, नादानी और बेवकूफ़ी है, बल्कि हमाकत है। हर शख्स पर लाजिम है कि मौत के बाद के लिए अच्छे अमल करे, गुनाहों को छोड़े, पिछले गुनाहों से तौबा करे, हकूक़ अदा करे, फ़राइज़ और वाजिबात का एहतमाम करे और इखलास के साथ अल्लाह ताला की इबादत करे। अगर ये बातें आपको नागुज़ीर गुज़री हों तो मैं मुआफ़ी का तलबगार हूँ। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए और हम सब को अपनी बेशुमार रहमत में ढाँप ले। आमीन सुम्मा आमीन।